تو میں عقیدہ آخرت کے بارے میں اس کا ایک خاص پہلو، جہاں ہزاروں مضامین ہیں عقیدہ آخرت کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان کا اظہار، شان قدرت۔ اصل میں جو عقیدہ توحید ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک عقیدہ توحید وحدانیت کا پہلو ہے اس دنیا کے اعتبار سے جس میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، اور اس کا ایک پہلو ہے وحدانیت کا عقیدہ آخرت کے اعتبار سے۔ یعنی عقیدہ ایک ہے، عقیدہ وحدانی توحید کا، لیکن اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ دنیا کی طرف ہے اور دوسرا رخ آخرت کی طرف ہے۔ اب اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے وحدانیت کی، ایک تو ہے نا فیشنی سی توحید، وہمی توحید، بس توحید توحید توحید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کا سائیکلز کی کسی نے دکان کھولنی ہے یا کسی چیز کی بھی دکان کھولنی ہے تو وہ اس کا نام توحید رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ اس زمانے میں شرک پور شریف میں میرے طالب علم کے زمانے میں وہ ایک کرائے پر سائیکلیں دیتے تو توحید سائیکل انہوں نے اپنا وہ نام رکھا ہوا تھا اس زمانے میں، توحید سائیکل۔ تو اس معنی میں وہ توحید کی خدمت ہو رہی تھی۔ خیر اس بیچارے کا قصور نہیں، وہ تو ایک حلال کی روزی کمانے والا بندہ تھا، اپنی محنت سے کماتا تھا، جو اس کو فیڈ کیا گیا تھا اور جو اس کو بتایا گیا تھا اس لحاظ سے۔ مگر جو عقیدہ توحید ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے، اور دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یہاں اس کے علم و قدرت کی شان کا اظہار اور وہاں اس کے علم و قدرت کی شان کا اظہار، اور جو منکرین تھے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے، ان کے شبہات کا تسلی بخش دلیل کے ساتھ جواب۔ یہ ہے عقیدہ توحید جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن وہ ہمارے بہت سے ایک جو ورکر جن کو بہت ملتے ہیں، جن کی ایک کاوشیں بھاگ دوڑ بہت ہوتی ہے، وہ اس کو ایک اور معنی میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ سفارشی نہ ہو اور وسیلہ نہ ہو، استمداد نہ ہو، مدد نہ ہو۔ یہ اصل میں عقیدہ توحید ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن تو اس سے بالکل خاموش ہے اس بات سے، کیونکہ جو تاثیر ہوتی ہے، اصلاً جو تاثیر ہے کہ کسی کے اندر کوئی تاثیر ہو، وہ کسی زندہ میں اگر کوئی تاثیر مانے ذاتی کہ اس کی اپنی ایز اے خدا ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر وہ تاثیر ہے، تو اگر زندہ سے پانی کا گلاس مانگ لیں تو وہ بھی کفر اور شرک ہے، اور اگر اسی تاثیر کو مان کر کسی دنیا سے جانے والے سے مانگ لیں تو وہ بھی کفر شرک ہے۔ مگر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ دنیا کے جانے کے بعد تو کسی کی زندگی کے قائل ہی نہیں ہوں گے، ان سے وہ بھلا پانی کا گلاس یا وہ چیز کیسے طلب کریں گے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اور اسی پہلو کو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ آخرت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے بعض احباب جو ہیں جنہوں نے اس وقت اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ عقیدہ آخرت قرآن کی صورتوں کی صورتیں، صفوں کے صفے، رکوعوں کے رکوع اس کے اوپر وقف ہیں، اور سب ایک پیکج ہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کی شان ہوتی ہے، قدرت کی ہوتی ہے، قیامت کے آنے کی ہوتی ہے۔ جن خداؤں پر ان کو اس جہان میں بھروسہ ہوتا ہے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ میری مخلوق ہیں، یہ تو چاند تارے، یہ تو میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنائے۔ یعنی پیکج کی صورت میں وہ تمام بیماریوں کا علاج، مینٹلی النس، وہ جتنی ڈپریشنز ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ایک میڈیسن اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔